ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدی امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ کے اندر ایک سوال پیش کیا گیا. سوال یہ تھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین نماز جنازہ کی کئے دعائیں ہیں، یعنی جو دعائیں نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہیں وہ کتنی دعائیں ہیں. یہ فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد میں صفحہ 208 پر یہ رسالہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے جب پوچھا گیا کہ نماز جنازہ میں دعائیں کتنی ہیں تو اعلیٰ حضرت نے پھر پورا رسالہ اس پر لکھا اور رسالے کا نام رکھا المنت الممتازہ فی دعوات الجنازہ، یعنی نماز جنازہ سے متعلق حدیث میں وارد شدہ دعاؤں کا بیان اور تلقین میت کا طریقہ. یہ جو سوال آیا تھا ایک سید صاحب کی طرف سے تھا تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں فرمایا وہ 13 دعائیں ہیں کہ نماز جنازہ کی احادیث میں وارد ہوئیں، یعنی احادیث میں 13 دعاؤں کا ذکر ملتا ہے. فقیر نے انہیں جمع کر کے ایک اور کا اضافہ کیا ہے، یعنی اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ 13 دعائیں اور ایک دعا فقیر نے بڑھا کر کے جمع کیا ہے، یعنی 14 دعائیں ہو گئیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ ان دعاؤں کو حفظ فرما لیں اور بلحاظ معنی جنائز اہل سنت پر پڑھا کریں، یعنی اہل سنت کے جنازوں میں پڑھا کریں. اور پھر ان دعاؤں کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جن کلمات کو 2 خط ہلالی میں لے کر، یعنی بریکٹ کے اندر 2 خط ہلالی میں لے کر ان کے اوپر پھر خط کھینچ کر کے دوسرے الفاظ لکھے جاتے ہیں تو وہ لفظ عورت کے جنازے میں ان کلمات کی جگہ پڑھے جائیں. جیسے کہیں کہیں کچھ صیغہ بدل جاتا ہے، کلمہ عورت کے لیے اور ہے، مرد کے لیے اور ہے، تو جو مرد کے لیے کلمہ دعا میں ہے اس کو بریکٹ میں ڈالا اور پھر اس کے اوپر لائن مار کر کے جو لفظ عورت کے لیے ہونا چاہیے اس کے اوپر ذکر فرمایا. پھر اعلیٰ فرماتے ہیں فقیر آپ کو وصیت کرتا ہے کہ میرا جنازہ پائیں تو نماز خود ہی پڑھائیں اور یہ سب دعائیں اپنے خالص قادری قلب کے خشوع و خضوع سے پڑھیں اور قبر فقیر محتاج پر تلقین بھی کریں. وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا گیا کہ کتنی دعائیں ہیں تو اعلیٰ حضرت نے 14 دعائیں بیان کی. 13 وہ دعائیں جو احادیث میں ہیں اور ایک دعا اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے اضافہ فرمایا. اب اس میں جو پہلی دعا ہے وہ سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، مستدرک علی الصحیحین میں ہے اور مسند ابو یعلا میں. اور یہ دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان
اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر دیکھیں یہ دعا ہم پڑھتے ہیں اور یہی دعا ہر کوئی پڑھتا ہے. اس میں جو ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ ہے نا، اے اللہ اس میت کی طرف سے جو اجر ملے، ثواب ملے، اس ثواب سے مجھے محروم نہ کر، کیونکہ جنازہ پڑھنے پر بہت ثواب ملتا ہے نا. تو اے اللہ اس میت کی طرف سے جو اجر ملے مجھے اس ثواب سے محروم نہ کر. ولا تفتنا بعدہ، اور اس کے بعد مجھے فتنے میں نہ ڈال. تو اب اگر وہ مرد ہے تو اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اور اگر عورت ہے تو اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا. تو اب یہ جو اجرہ ہے اس کو اعلیٰ حضرت نے ہو کو بریکٹ میں ڈالا اور اس کے اوپر لائن مار کر کے ہا لکھا ہے. تو اس طرح سے جہاں جہاں مرد کے لیے کلمات الگ ہیں، عورتوں کے لیے کلمات الگ ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کی نشاندہی فرما دی ہے. یہ دعا پہلی دعا اعلیٰ حضرت نے حدیث کی کتاب سے پیش کی. اس کے بعد دوسری دعا بھی صحیح مسلم اور سنن نسائی سے آپ نے بیان فرمائی. تیسری دعا المستدرک علی الصحیحین سے بیان فرمائی. چوتھی دعا کنز العمال سے آپ نے بیان فرمائی. اور پانچویں دعا المستدرک علی الصحیحین سے بیان کی. چھٹی دعا الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان اور موارد الزمان اور مسند ابو یعلا سے بیان فرمائی. ساتویں دعا بھی المصنف لعبد الرزاق اور المصنف لابن ابی شیبہ سے بیان کیا. آٹھویں دعا بھی اعلیٰ حضرت نے سنن ابو داؤد سے بیان فرمائی. اس کے بعد نویں دعا کنز العمال سے ہے. 10ویں دعا ابو داؤد اور ابن ماجہ کے ابو داؤد اور ابن ماجہ سے ہے. 11ویں دعا سنن ابن ماجہ سے ہے. 12ویں دعا کنز العمال سے ہے. اور 13ویں دعا کنز العمال اور شرح السنہ سے ہے. یہ 13 دعائیں امام اہل سنت نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے، اب جن کو ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے وہ میں نے حوالہ بتا دیا ہے، 9ویں جلد میں صفحہ 208 پر موجود ہے، یہاں پر پڑھ سکتے ہیں. 14ویں دعا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا زادہ الفقیر غفر لہ الکلیم القدیر، یعنی یہ دعا فقیر نے زیادہ کی ہے، رب قدیر اور رب کریم اس کی مغفرت فرمائے. یہ بہت ہی لاجواب دعا ہے جس کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اضافہ فرمایا، اور طویل دعا ہے. اچھا، اب یہ 14 دعائیں یعنی جنازے کے اندر پڑھی جانے والی، اور یہ 14 دعائیں کب پڑھی جائیں گی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ادعیہ بعد تکبیر سوم، یعنی تیسری تکبیر. 4 تکبیریں ہوتی ہیں نا، پہلی تکبیر کے بعد میں ثنا ہے نا، اور پھر اس طریقے سے جو ہے ہم جو تیسری تکبیر کے بعد میں دعا پڑھتے ہیں، جو جنازے کی دعا ابھی جو میں نے بتایا ہے، تو تیسری تکبیر کے بعد میں جب ہم جو ہے دعا پڑھیں گے اس کے اندر یہ 14 دعائیں اگر کسی کو یاد ہے تو 14 دعائیں پوری پڑھ دے. اگر ایک یاد ہے تو ایک پڑھے، 2 یاد ہے تو 2 پڑھے، 3 یاد ہے تو 3 پڑھے. یعنی جتنی زیادہ دعائیں جنازے کی یاد ہوں تیسری تکبیر کے بعد میں، ہے نا، تیسری تکبیر کے بعد ہی جو دعا پڑھتے ہیں ہم، تو تیسری تکبیر کے بعد میں دعا پڑھے، کیونکہ پہلی کے بعد ثنا ہے، پھر دوسری کے بعد میں درود شریف ہے، اور تیسری کے بعد میں جو ہے یہ دعا ہے جنازے کی، اور چوتھی کے بعد تو سلام پھیر دیتے ہیں. تو تیسری کے بعد میں ہی یہ دعائیں اگر یاد ہیں پوری تو پوری پڑھے. اور پہلی دعا کے اندر بھی میرے خیال سے اتنا ہی لوگ پڑھتے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ نہیں پڑھتے، جبکہ پہلی دعا میں وہ شامل ہے. اس کو یاد کر لیجیے، اس لیے کہ یہ دعا ہے کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ اس میت کی طرف سے جو اجر مجھے ملنے والا ہے اس سے محروم نہ فرما. ولا تفتنا بعدہ، اب ظاہر سی بات ہے سنی کا ہی تو جنازہ پڑھیں گے ہم، تو اے میرے مولا جس طرح تو نے اس کو ہمیشہ دین و سنیت پر قائم رکھا، اس کے بعد مجھے فتنے میں نہ ڈالنا بلکہ مجھے بھی دین و سنیت پر قائم رکھ. یہ دعا آپ پڑھیں. یہ 14 دعاؤں کو بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے طریقہ تلقین قبر، مردے سے بات کیسے کریں. اب ہمیں مردے سے بات کرنا ہے نا، یہی ہے اہل سنت و جماعت. ظاہر سی بات ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہی ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے جواب تمہیں سنائی نہ دیں، لیکن وہ سنتے بھی ہیں اور جواب دیتے بھی ہیں. اب یہاں پر اعلیٰ حضرت نے جب دفن کر دیا جائے،
दफन करने के बाद में। अब मुर्दे को दफन कैसे करें तो उस पर मेरा बयान है, मुर्दे को कैसे दफन करें, फिर कहां पर क्या लिखना है, पेशानी पर क्या लिखना है, सीने पर क्या लिखना है, वो सब कुछ मौजूद है उसके अंदर। यहां पर मैं आखिरी बात पेश करता हूं, जब दफन कर दें उसके बाद में सिरहाने खड़े होकर के पहला काम यह करे, सर के पास में खड़े होकर के अलिफ लाम मीम से लेकर के मुफलिहून तक पढ़ें। फिर पांव की तरफ आ करके सूरह बकरा की बिल्कुल आखिरी आयतें आमन रसूल से लेकर के वनसुरना अलल कौमिल काफिरिन तक, बिल्कुल आखिर तक, ये कहां पढ़ना है? पांव के पास में पढ़ना है। पहला काम ये किए। फिर उसके बाद सिरहाने खड़े होकर के किबला की तरफ मुंह करके अजान देना है ना, अजान देना है। और इस हवाले से हुजूर मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया मिरातुल मनाजी के अंदर, फरमाते ये वक्त इम्तिहान कब्र का है। अजान में नकीरैन के सारे सवालात के जवाबात की तलकीन भी है। भाई जवाब सवाल क्या है? मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो अजान में तो है ना अल्लाह अकबर। और हुजूर के बारे में पूछा जाता है तो अजान में हुजूर के बारे में भी तो है। तो उन सवालों के जवाबात भी मौजूद हैं। और फरमाया इससे मैयत के दिल को तस्कीन भी होगी और शयातीन का दफइया भी होगा। और अगर कब्र में आग है तो इसकी बरकत से बुझा दी जाएगी। इसीलिए पैदाइश के वक्त बच्चे के कान में दिल की घबराहट, आग लगने और जिन्नात के गलबे वगैरह पर अजान देना यह सुन्नत है, इसलिए अजान दें। तो सबसे पहले काम ये करें, सिरहाने खड़े होकर के अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक पढ़ें, फिर पांव की तरफ आ करके आमन रसूल से अखीर तक पढ़ें, और उसके बाद में फिर सिरहाने खड़े होकर के किबला की तरफ मुंह करके अजान दें, और उसके बाद में सिरहाने खड़े होकर के। अब ये तीसरा काम यहां पर आला हज़रत ने फरमाया, हदीस में है हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारा कोई भाई मुसलमान मरे और उसकी कब्र पर मिट्टी बराबर कर चुको तो तुम में एक शख्स उसकी कब्र के सिरहाने खड़ा होकर के कहे या फुलान इब्न फुलानतिन, यानी ए फुलाना औरत के फुला बेटे। जैसे मिसाल के तौर पर उस बंदे का नाम है जैद और उसकी मां का नाम है हिंदा, बाप का नाम नहीं लेना है, यहां मां का नाम लेना है। तो अब उसको कहना है या जैद इब्न हिंदा, ए हिंदा के बेटे जैद। इब्न अरबी में कहते हैं बेटे को। अब देखिए यहां पर भी इब्न है, आला हजरत ने यहां पर उसके ऊपर लिखा बिंत, क्योंकि अरबी में लड़की को बिंत बोलते हैं। अब मरने वाली अगर औरत है तो, यानी जिसका इंतकाल हुआ वो औरत है, तो आपको यहां पर इब्न नहीं कहना है, बिंत कहना है। जैसे कोई खालिदा है, उसका इंतकाल हो गया, मां का नाम हिंदा है, तो या खालिदा बिन्त हिंदा, यानी ए हिंदा की बेटी खालिदा, तो आपको यह कहना है, ठीक है। या फुलान इब्न फुलाना या फुलाना बिन्त फुलाना, यानी ए फुला की बेटी और उसका नाम ले, और अगर बेटा है तो ए फुला के बेटे फिर उसका नाम ले। यानी अगर उसका नाम मालूम है तो उसका नाम ले, और अगर नाम मालूम नहीं है तो या फुलाना कह करके खिताब करे। और मां की जगह अगर मां का नाम नहीं पता है तो हव्वा का नाम ले, है ना, तो उसका नाम लेना है और उसकी मां का नाम लेना है, ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सिरहाने खड़े होकर के कहे, वो सुनेगा मुर्दा और जवाब नहीं देगा। पहली मर्तबा जब बुलाएंगे कहेंगे वो सुनेगा और जवाब नहीं देगा। फिर कहे या फुलान इब्न फुलाना, ए फुला औरत के बेटे फला शख्स, और अगर बेटी है तो इब्न की जगह बिनता कहे। तो हुजूर फरमाते जब दूसरी मर्तबा कहेगा तो वो सीधा होकर के बैठ जाएगा। अब ये है सुन्नियों का अकीदा, वरना तो अगर ये वहाबी का होता मसला यहां पर तो फिर वो कहते कि तो मुशरिक हो गया बंदा, क्योंकि जब या रसूलुल्लाह कहना शिरक है तो या फुलाना कैसे हो जाएगा बंदा सुन्नी। तो अब ये जो हमारे मुर्दों को फायदा हो रहा है, इसके लिए जरूरी कि सुन्नी होगा हो तो ही मुर्दों को फायदा हो सकता है, इसलिए कि उनके यहां तो या शिरक है ना, तो उनके यहां मुर्दों को फायदा कैसे हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमानों को फायदा दुनिया में भी हो रहा है और दुनिया से जाने के बाद भी होगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। तो जब हुजूर फरमाते दूसरी मर्तबा कहेगा वो उठ के बैठ जाएगा।
پہلی مرتبہ میں سنا لیکن جواب نہ دیا، دوسری مرتبہ میں سنے گا اور اٹھ کے بیٹھ جائے گا، پھر تمہیں کہنا ہے یا فلان ابن فلانا، اے فلاں عورت کے بیٹے فلاں شخص، یعنی یا خالد ابن ہندا، اے ہندا کے بیٹے خالد. ٹھیک ہے. اب جب تیسری مرتبہ یہ بندہ کہے گا تو وہ اٹھ کر کے بیٹھ جو گیا تھا مردہ دوسری مرتبہ میں، وہ کہے گا تم نے مجھے 3 مرتبہ بلایا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، اللہ تم پہ رحم فرمائے. بات ہی تو کرنا ہوا. دوسری مرتبہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کوئی اہم بات ہے جو تم کہنا چاہتے ہو، تو مجھے 3 مرتبہ تم نے بلایا، بتاؤ کیا کہنا ہے مجھے، اللہ تم پہ رحم فرمائے، میری رہنمائی کرو. حضور فرماتے وہ سب کچھ کہے گا لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں ہوگی. اچھا یہاں قربان جائیں، وہ کیا کیا کہہ رہا ہے، حضور کو اس کی خبر ہے لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں ہو رہی ہے. تبھی تو حضور فرما رہے نا وہ یہ سب کہے گا، گویا حضور کو خبر ہے لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں ہے. اب جو یہ کہتے کہ وہ ہماری طرح معاذ اللہ، تو یہ تو بالکل عقیدہ تو خراب عقیدہ ہے. یہ الحمدللہ حضور کے غلاموں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. حضور فرماتے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوگی. اب تمہیں کہنا ہے، کیونکہ اب اس نے کہا کہ کہو کیا بات ہے، تم نے 3 مرتبہ بلایا، مجھے کیا کہنا چاہیے. تو حضور فرماتے اب کہو. اب یہ عربی کے کلمات ہیں، عربی میں کہنا ہے، بہتر یہی ہے. اگر جو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ہے تو کسی عالم کا انتظام کرے. اب یہ طریقہ آج چھوڑ دیا گیا اور یہ طریقہ بالکل ختم ہو گیا ہے، جبکہ اس سے بہت فائدہ ہے. کاش کہ ہمارے لوگ اس پہ عمل کرتے. خود نہیں کر سکتے ہو تو کسی عالم کا انتظام کرو اور کسی ذریعے سے اس چیز کو ایجاد کرو تاکہ ہمارے مردوں کا جو ہے نا اس سے فائدہ ہو. حضور فرماتے اب جب وہ تیسری مرتبہ میں کہے نا کہ بتاؤ مجھے کیا کہنا چاہیے، اللہ تم پہ رحم فرمائے، تو میرے آقا فرماتے کہو اذکر، یاد کر. اگر مرد ہے تو اذکر، عورت ہے تو اذکری، یاد کر. کیا ما خرجتا علیہ من الدنیا، اگر مرد ہے تو ما خرجتا، عورت ہے تو ما خرجتی. یعنی یاد کر کہ تو دنیا سے اس بات پر آیا، اس بات پر نکلا. کس بات پر؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی یاد کر کہ تو دنیا سے اس بات پر نکل کر کے آیا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس چیز کو یاد کر، اس کو یاد کراؤ مردے کو. اور کیا کہنا ہے؟ وَأَنَّكَ رَضِيتَ، اگر مرد ہے تو وَأَنَّكَ رَضِيتَ، اور اگر عورت ہے تو وَأَنَّكِ رَضِيتِ. وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیًّا وَبِالْقُرْآنِ اماما. اور یاد کر اس بات کو کہ تو دنیا میں راضی تھا کس بات پر؟ اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر. اس بات کو یاد کر. یعنی تو کلمے کی گواہی دیتا، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا تھا، حضور اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس بات کی گواہی دیتا تھا، اور تو راضی تھا کہ اللہ تیرا رب ہے، اسلام تیرا دین ہے، محمد عربی تیرے نبی ہیں اور قرآن تیرا امام ہے. تو اس بات پر راضی تھا. اس کو یاد کر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جیسے جیسے یہ دہراتا جائے گا نا تو مردہ بھی کہتا جائے گا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. یعنی میں راضی تھا اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور نبی پاک کے نبی ہونے پر میں راضی تھا، قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا. اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوں گے. اب وہ جو فرشتے آئیں گے نکیرین سوال کرنے کے لیے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ نکیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں گے، اس کے لوگ اس کو دلیل سکھا چکے ہیں، دلیل سکھا چکے ہیں. کیونکہ دلیل یہی ہے نا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی تو دلیل ہے. اور وہ فرشتے اب سوال نہیں کرتے ہیں بلکہ کہتے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں گے، اس کے لوگ تو اس کو دلیل سکھا چکے. تو اس پر کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر مرنے والے کی ماں کا نام معلوم نہ ہو، اکثر نہیں معلوم ہوتا ہے، نہ معلوم ہو تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا حضرت حوا کی طرف نسبت کرے، اس لیے کہ وہ تو ہماری ماں ہے نا، پہلی ماں.
تو اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہیں ہے تو فرمایا کہ حضرت حوا کی طرف نسبت کر دے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے یہ حدیث ذکر فرمائی اور اس کے بعد یہاں پر ایک چیز اور بیان فرمایا. فرماتے راشد بن سعد اور زمرہ بن حبیب اور حکیم بن عمیر یہ تینوں صاحب جو ہیں اجلہ ائمہ تابعین یعنی تابعین میں بڑے اماموں میں سے آتے ہیں. راشد بن سعد، زمرہ بن حبیب، حکیم بن عمیر یہ تینوں فرماتے ہیں جب قبر پر مٹی برابر کر چکے اور لوگ واپس جائیں تو مستحب سمجھا جاتا تھا کہ میت سے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے کہا جائے یا فلانا قل، کہہ. اگر مرد ہے تو قل، عورت ہے تو قولی، یعنی کہہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. 3 مرتبہ کہا جائے، کہہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر کہا جائے قل یا قولی. اگر مرد ہے تو قل، عورت ہے تو قولی. کیا کہنا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. کہہ ودینی الاسلام، کہہ میرا دین اسلام ہے. ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہہ کہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان فرمایا. اس کے بعد میں اعلیٰ فرماتے ہیں فقیر غفر اللہ تعالیٰ اس قدر اور زائد کرتا ہے، یعنی اتنا اور بڑھاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وعلم، مرد ہے تو وعلم، عورت ہے تو وعلمی. اب یہ میں پوری دعا پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. وعلم یا وعلمی ان ہذین الذین اتیاکا، اگر عورت ہے تو اتیاکی، او یاتیانکا اگر عورت ہے تو او یاتیانکی. انما هو عبدان للہ لا یضران ولا ینفعان الا باذن اللہ فلا تخف، عورت ہے تو فلا تخافی. ولا تحزن، عورت ہے تو ولا تحزنی. واشہد، اگر عورت ہے تو واشہدی ان ربک اللہ ودینک الاسلام، اگر عورت ہے تو ودینک الاسلام. ونبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عورت ہے تو ونبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ثبتنا اللہ وإیاک بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ انہ هو الغفور الرحیم. اب یہ جو اعلیٰ حضرت نے اضافہ کیا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. پھر جو اضافہ کیا اس کا ترجمہ یہ جان لے کہ یہ دو جو تیرے پاس آئے یا آئیں گے یعنی منکر نکیر. اب اعلیٰ فرماتے ہیں اس سے مردے سے کہو جان لے کہ یہ جو دو تیرے پاس آئے یا آئیں گے یہ تو یہی 2 بندے ہیں اللہ کے، یعنی یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. نہ نفع دے نہ نقصان پہنچائیں، یعنی ان سے نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے. یہ بھی اللہ کے بندے ہیں مگر اللہ کے حکم سے، یعنی یہ نفع دیں تو بھی اللہ کے حکم سے، نقصان دیں تو بھی اللہ کے حکم سے. یہ اپنے سے نہ نفع دیں نہ نقصان دیں، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ دونوں تیرے پاس جو آئے ہیں منکر نکیر نہ نفع دیں نہ نقصان پہنچائیں مگر اللہ کے حکم سے. تو نہ ڈر اور نہ غم کر اور گواہی دے کہ تیرا رب اللہ ہے اور تیرا دین اسلام اور تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ثابت رکھے اللہ ہمیں اور تجھ کو ٹھیک بات پر دنیا کی زندگی اور آخرت میں، بے شک وہی ہے بخشنے والا مہربان. اب یہ جو دعا یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے وہ 14 دعائیں بیان فرمائیں. اور یہ جو مردے سے بات کیسے کرے، مردے کو تلقین کرنا ہے، میں نے اس کے اندر بتایا کہ سب سے پہلے آپ کو سرانے کھڑے ہو کر کے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھنا ہے، پھر پائنتی کی طرف یعنی پاؤں کی طرف آ کر کے آمن الرسول سے اخیر تک پڑھنا ہے، پھر سنہانے کی طرف آ کر کے اذان دے رہا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے، پھر وہیں کھڑے ہو کر کے سرہانے کے پاس میں ہی آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے جو یہاں پر یعنی مردے کو تلقین کرنی ہے، مردے سے بات کرنی ہے اور اس کو پکارنا ہے. پہلی مرتبہ پکارو گے وہ سنے گا جواب نہیں دے گا، دوسری مرتبہ پکارو گے سنے گا اٹھ کے بیٹھ جائے گا، پھر جب تیسری مرتبہ پکارو گے وہ سنے گا بھی اور پھر کہے گا کہ کہہ اللہ تجھ پر رحم کرے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ آخر تو نے مجھے 3 مرتبہ پکارا ہے، کوئی بڑی اہم بات ہے تو کہہ میں مانتا ہوں اللہ تجھ پر رحم فرمائے. اس کے بعد میں اس کو یہ تلقین کرنی ہے. لہذا انشاءاللہ تبارک و تعالی کل جس طرح سے میں نے وہ دعاؤں کے حوالے سے کہا تھا اور وہ دعائیں ہم نے جو ہے اس کو ٹائپ کروا کر کے یہ کر دیا ہے اور سب کو دے دو ایک ایک، اور اس کو آپ لوگ سنبھال کر کے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو PDF بنا کر کے میرے چینل پر بھی ڈال دیں گے، وہاں سے بھی لوگ اس کو جو ہے
کاپی پرنٹ آؤٹ کرا کر کے آپ جو ہے نا دیں اور اس کو سنبھال کر کے رکھے رہیں, کسی کو دے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو دعائیں ہیں اس کو بھی ٹائپ کرا کر کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں چینل پر, اور انشاءاللہ آپ کے حوالے بھی کریں گے اس کو. لیکن یہ جو ہے سب عربی میں رہے گا, ہاں, اور رومن کے چکر میں مت رہیے گا, سب عربی کے اندر رہے گا. عربی میں ہی کہنا بہتر ہے, اس لیے عربی سیکھیں اور اپنے پاس میں رکھے رہیں. اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ نہیں کہہ پا رہے ہیں تو کوئی اگر حافظ بھی ہے یا کوئی اور عربی جاننے والا ہے اس کو آپ دے کر کے بول دو کہ پڑھ دے, کھڑا ہو کر کے اس کو سنبھال کر کے اگر آپ رکھیں گے تو آپ اس کو دے دیں کہ اس کو آپ پڑھ دیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ جو طریقہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا یہاں پر فتح رضویٰ شریف میں کہ حضور کی حدیث پاک ہے, اب اس پر اگر کوئی وہابی اعتراض کرے یہ مردہ سونے گا کیسے, حدیث ایسی ہے, تو اعلیٰ حضرت نے اس پر وہابیوں کے جو بھی اعتراض بنتے ہوں اسی جلد میں اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ اور ہے حیات الموات فی بیان سماع الاموات. اس رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو ہے جواب دیا ہے کہ جس سے وہابیوں کے تمام اوہام اور ان کے اعتراضات کا انہیں جواب مل جائے گا. لیکن اگر پھر بھی وہابیوں کو جواب نہ ملے تو پھر وہابی کا کوئی علاج نہیں, کیونکہ وہابی کا بھی شاگرد ہے شیطان اور وہابی استاذ ہے, شیطان وہابی سے سبق لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر جواب نہ ملے وہابیوں کو تو پھر ان کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب نہ کریں, اپنے مردے کا نقصان نہ کریں, ان کے چکروں میں نہ پڑیں, اور جو حدیثوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام صحیح العقیدہ مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ہماری قبروں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور و مجلہ فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.